الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخلصین لہ الدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ پیارے دوستو، دین میں اخلاص پیدا کرنا اللہ رب العالمین نے سورۃ بینہ میں تعریف کی ہے۔ جو دین کے ساتھ مخلص ہو گئے وہی دین کے حقیقی وارث ہیں۔ تو اخلاص سب سے بڑی طاقت ہے، اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ جتنا آپ میں اخلاص آتا جائے گا اتنا آپ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مقبول ہوتے جائیں گے۔ اپنے آپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے ہمیں مخلص ہونا پڑے گا۔ ہم سرد ہواؤں میں گھبرائیں نہ، گرمیوں میں گھبرائیں نہ۔ جب ہم گھبرائیں گے نہیں تو پھر اللہ بھی جانتا ہے، اللہ بھی علیم ہے، بصیر ہے۔ وہ ہمارے دکھوں پر آخرت کی خیرات عطا کرے گا، جنت کی خیرات عطا کرے گا۔ تو وہ کریم ہے، اس کا لطف و کرم بے حساب ہے۔ تو احباب، جتنے آپ مخلص ہوتے جائیں گے، اپنے ضمیر میں، دل میں اللہ کی محبت یوں پیدا کریں کہ کبھی اس زبان پر اس مالک کے لیے کوئی عیب والا لفظ نہ نکلے۔ وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ جو اچھائی کرو، جو بھلائی کرو، خیر کرو، اس کی نسبت مالک کی طرف کرو، اس کو مالک کے سپرد کرو۔ ہر اچھائی کا مالک، ہر خیر و خوبی کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ کو اتنے مٹھاس سے، پیار سے نام لیں گے وہ رب راضی ہوگا، وہ رب راہیں کھولے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا جو ہماری طرف چلتا ہے، چل کر آنا چاہتا ہے، ہم اس کی راہیں ہموار کر دیتے ہیں، اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں، اسے اپنی محبت کی کرن عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی ہے، آپ حدیث کی ہر کتاب میں اس حدیث کو پائیں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ میں کتنا اس سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، تو وہ ساری دنیا چھوڑ جائے، اپنی گریبان پھاڑ دے، اپنے کپڑوں کی فکر نہ رہے، اپنی زیب و زینت کی، فیملی کی، بچوں کی، کسی کی فکر نہ رہے، جنگلوں میں نکل جائے اور مارا مارا پھرے۔ اور واقعی جس کو نشہ لگا ہے، اس کے عشق کی خیرات جسے ملی ہے، اس کو پھر اور کسی چیز کی فکر نہ رہی، وہ مر کے بھی زندہ ہے۔ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پے کوئی ہور، گور پے کوئی ہور، قبر جنہ دی جیوے ہو۔ باہو صاحب نے بھی فرمایا رحمت اللہ تعالی علیہما۔ تو اس طرح اپنے آپ میں ہر وقت میٹھی میٹھی زبان سے رب کا نام لیں، میٹھے میٹھے لہجے سے اس کا، ہر چیز میں اس کی قدرت کے نظارے دیکھیں اور غور کریں کیسے یہ پھل پکا ہے، یہ پھول کیسے سجا ہے، یہ ساری
ہر وقت اسی کی سوچ میں، اسی کے خیال میں رہیں، پھر دیکھیں رب کے انوار و تجلیات کیسے اترتے ہیں۔ مخلص ہونا پڑے گا، اور مخلص ایسے ہوں کہ اس کے ساتھ بھی مخلص رہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی مخلص رہیں، پھر وہ رب راضی ہوتا ہے۔ یوں کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے باپ کو گالی دیں، بیٹا آپ سے دوستی لگا لے، بیٹے کو گالی دیں، باپ دوستی لگا لے، یوں نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال سے اگر مہربانیاں حاصل کرنی ہیں، اس کی عشق و محبت میں وارفتگی حاصل کرنی ہے، تو اس سے بھی جڑیں، مخلوق کے خیر خواہ ہو جائیں، خالق کے خبر خواہ ہو جائیں، اس کی خبر لینے لگ جائیں اور مخلوق کے ساتھ خیر خواہ بن جائیں۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، بڑا رئیس اعظم تھا، بہت امیر کبیر تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ کہیں گم ہو گیا، اغوا ہو گیا، بڑا تلاش کیا، نہ ملا۔ پھر اس امیر تاجر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد 3 نوجوان قاضی کی عدالت میں حاضر ہو گئے، اور تینوں دعوے دار ہیں کہ وہ صاحب مال، صاحب ثروت، تاجر کے ہم بیٹے ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے میں اکلوتا بیٹا ہوں، اس کا لاڈلا بیٹا ہوں۔ اب قاضی صاحب نے فرمایا بیٹا تو اس کا ایک تھا، آپ 3 حاضر ہیں، میں کیسے کس کو کہوں اور کس کو وارث بناؤں؟ چلو تم کل میری عدالت میں حاضر ہونا، ابھی چلے جاؤ، کل حاضر ہو جانا۔ جو کل تینوں آئے، قاضی صاحب نے سوچ لیا، بہت دانشور آدمی تھے، انہوں نے سوچ لیا کہ آپ پرکھیں کیسے، جانچ پڑتال کیسے کریں کہ حقیقی کون ہے، ان 3 میں سے سچا کون ہے۔ جب تینوں آ گئے صبح، تو قاضی نے اس صاحب ثروت مالدار آدمی کا فوٹو، تصویر سامنے رکھی اور پستول نوجوان کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ یہ نشانہ چیک کروں گا میں، جس کا نشانہ ٹھیک ہوگا اس کو بیٹا بنا دوں گا، حقیقی وارث وہی ہوگا۔ سیدھا نشانہ، سینے پہ گولی لگے، تصویر میں سینے پر گولی لگانی ہے۔ پہلے نے لگایا بہت اچھے نشانے سے۔ قاضی نے کہا واہ، مزہ آ گیا یار، تو پاس ہو گیا ہے، اگر یہ دوسرے تو اس سے بڑھ گئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ تیرا نمبر ہے۔ دوسرے نے آ کے مارا، اس کا بھی نشانہ ٹھیک ہے۔ تیسرا جب آیا تو بادشاہ نے قاضی نے اس کے بھی ہاتھ میں پستول تھمایا اور کہا کہ اس کو نشانہ کرو۔ اکلوتا بیٹا، حقیقی وارث بیٹا، اچھا سچا بیٹا جب سامنے آیا اور باپ کی تصویر دیکھی، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہا قاضی صاحب میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، آپ میرے رسپیکٹیبل ہیں، آنریبل ہیں، مگر میں اپنے والد صاحب کی تصویر کو گولی ماروں؟ میں ایسی جائیداد پر، ایسے مال پر، ایسی دولت پر، ثروت پر لعنت بھیجتا ہوں، میں ایسی دولت کو تھوکتا نہیں جو والد صاحب قبلہ کے سینے پر گولی چلاؤں، اگرچہ تصویر بھی ہے تو میرے والد صاحب کی نا۔ تو بادشاہ نے پہلے 2 کو ہتھ کڑیاں لگوائیں کہ تم جھوٹے ہو، سچا اور حقیقی وارث یہی بیٹا ہے جس کے دل میں احساس ہے، خیال ہے۔ تو نوجوانوں یوں جذبہ پیدا کرو والدین کا کہ والدین کا گلہ کبھی نہ کرو، والدین کا کوئی گلہ کرے تب بھی تم برداشت نہ کرو، اپنے سے باہر ہو جاؤ۔ اور والدین کے گلے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کے والدین کو اٹیک نہ کرو۔ حضور باریک سے باریک باتیں بھی بیان کر گئے ہیں،
فرمایا جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو تمہارے باپ کو کوئی گالی دے گا، تو کسی کے باپ کو بھی گالی نہ دیں۔ اس طرح اپنے والدین سے آپ مخلص ہو جائیں تو جیسے قاضی کی عدالت میں رب نے تمہیں سرخرو کیا، کامیاب کیا اس نوجوان کو، اور قاضی نے شاباش دی اور قاضی بڑا خوش ہوا اور دعائیں دیں کہ جا بیٹا تو دولت کا بھی وارث ہے، میری دعاؤں کا بھی وارث ہے، تو نے تو میرا دل جیت لیا۔ تو یقیناً جب والدین کے ساتھ اتنی آپ احترام کریں، اتنا ادب کریں، اتنا اخلاص رکھیں، اور اگر کوئی والدین کو ناراض کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو ایک لمحہ آپ نے کسی مخلوق کو دکھ نہیں دیا، تکلیف نہیں دیا، وہ لمحہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے حضور کی کچہری میں آپ نے وقت گزارا ہے، حضور کی کچہری میں آپ نے ٹائم گزارا ہے اور شرف حاصل ہوا ہے آپ کو، جب آپ کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ اور تکلیف پھر والدین کو ہو، اللہ معاف کرے، والدین کو ایسی آپ اپنی ضمیر زندہ کریں، دل روشن کریں، کبھی ان کا گلہ نہ برداشت کریں، کبھی بھی۔ اور اسی طرح والدین سے بڑھ کر اللہ کی محبت اپنے دل میں یوں سجائیں، یوں سنواریں کہ کبھی مالک کا گلہ نہ کریں، نہ سنیں۔ آپ کی طبیعت میں کرنٹ لگے، آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے اور پریشانی آپ پر طاری ہو جائے جب اللہ کا گلہ کوئی کرے، آٹومیٹک اسی وقت، اسی لمحے میں اللہ کا گلہ شکوہ جب ہو تو آپ کی طبیعت میں گرمائش آ جائے، تپش شدت آ جائے، حرارت سے آپ کا دل بھر جائے، پھر آپ اللہ کے سچے محب ہیں۔ اور اس طرح آپ اگر خلوص اختیار کریں اللہ کے بارے میں، اللہ کی مخلوق والدین کے بارے میں، تو یقیناً آپ پھر اللہ کی محبت کے دعوے دار سچے ہیں، پھر اس کی رحمتوں کی بھی انتظار کریں، کب وہ راضی ہوتا ہے اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جنتیں والدین کے قدموں پہ قربان کر کے تمہارے سر پہ وار دیتا ہے، کب وہ وقت آتا ہے۔ لہٰذا اپنے دلوں میں خلوص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین